شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان لوگوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشخبری اور مزے سے کھاؤ، اور ناسمجھ یعنی یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ ہاں، ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں۔ تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر کے جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہوں وہ تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھیں۔ ہاں، اگر وہ خود محتاج ہوں تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لیں۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں دیو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چنانچہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو، اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکرمند رہیں گے، لہذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور انہیں جلد ہی ایک دھدکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا دو،
तिहाई हिस्सा मिलेगा, और अगर सिर्फ एक औरत हो तो उसे आधा हिस्सा मिलेगा, और मरने वाले के वालिदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलेगा, बशर्ते के मरने वाले की कोई औलाद हो, और अगर उसकी कोई औलाद ना हो और उसके वालिदैन ही उसके वारिस हों तो उसकी माँ तिहाई हिस्से की हकदार है। हाँ, अगर उसके कई भाई हों तो उसकी माँ को छठा हिस्सा दिया जाएगा, और यह सारी तकसीम उस वसीयत पर अमल करने के बाद होगी जो मरने वाले ने की हो, या अगर उसके जिम्मे कोई कर्ज है तो उसकी अदायगी के बाद। तुम्हें इस बात का ठीक ठीक इल्म नहीं है कि तुम्हारे बाप बेटों में से कौन सा फायदा पहुंचाने के लिहाज से तुमसे ज्यादा करीब है। यह तो अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हिस्से हैं। यकीन रखो कि अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है, और तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़ जाएं उसका आधा हिस्सा तुम्हारा है, बशर्ते के उनकी कोई औलाद जिंदा ना हो, और अगर उनकी कोई औलाद हो तो उस वसीयत पर अमल करने के बाद जो उन्होंने की हो, और उनके कर्ज की अदायगी के बाद तुम्हें उनके तरके का चौथाई हिस्सा मिलेगा, और तुम जो कुछ छोड़ कर जाओ उसका एक चौथाई उन बीवियों का है, बशर्ते के तुम्हारी कोई औलाद जिंदा ना हो, और अगर तुम्हारी कोई औलाद जिंदा हो तो उस वसीयत पर अमल करने के बाद जो तुमने की हो और तुम्हारे कर्ज की अदायगी के बाद उनको तुम्हारी तरके का 8वां हिस्सा मिलेगा, और अगर वो मर्द या औरत जिसकी मीरास तकसीम होनी है ऐसा हो कि ना उसके वालिदैन जिंदा हो, ना औलाद, और ना उसका एक भाई या एक बहन जिंदा हो, तो उनमें से हर एक के छठे हिस्से का हकदार है, और अगर वो इससे ज्यादा हो तो वो सब 1/3 में शरीक होंगे, मगर जो वसीयत की गई हो उस पर अमल करने के बाद और मरने वाले के जिम्मे जो कर्ज हो उसकी अदायगी के बाद, बशर्ते के वसीयत या कर्ज के इकरार करने से उसने किसी को नुकसान न पहुंचाया हो। ये सब कुछ अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह हर बात का इल्म रखने वाला बुर्दबार है। यह अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद है, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो उसको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ऐसे लोग हमेशा उन बागात में रहेंगे, और ये जबरदस्त कामयाबी है। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, उसकी मुकर्रर की हुई हुदूद से तजव्वुज करेगा, उसे अल्लाह दोज़ख में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा, और उसको ऐसा अजाब होगा जो जलील करके रख देगा। तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी का इर्तिकाब करे उन पर अपने में से 4 गवाह बना लो, चुनांचे अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दे दें तो उन औरतों को घरों में रोक कर रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत उठा कर ले जाए, या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता पैदा कर दे। और तुम में से जो 2 मर्द बदकारी का इर्तिकाब करें उनको अजियत दो, फिर अगर वो तौबा करके अपनी इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो। बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ने तौबा कबूल करने की जो जिम्मेदारी ली है वो उन लोगों के लिए है जो नादानी से कोई बुराई कर डालते हैं फिर जल्दी ही तौबा कर लेते हैं, चुनांचे अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेता है।
اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے، اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور ان کو اس قرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو۔ الا یہ ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک دو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لوگے؟ اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ یہ بڑی بے حیائی ہے، گھنونا عمل ہے اور بے راہ راوی کی بات ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زرِ پرورش، تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیز تمہارے صلبے بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں۔ ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو تو بشرطے تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہو، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یقین رکھو گے اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے
کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہو، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، لہٰذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، بشرطے کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے، نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کریں اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آسانیاں پیدا کریں۔ پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر ہی کیے رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے، اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الہ یہ ہے کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اور اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے، اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے۔ اور جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیات دی ہے ان کی تمنا نہ کرو، مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ مرد عورتوں کے نگران ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔